نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری واجب الاحترام قابل صدر اکرام اور معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیات مبارکہ تلاوت فرمائی اور ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ بیان کی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اکرام جتنے بھی ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کے دین کے وارث ہیں۔ وراثت مال کا نہیں، وراثت علم کا میراث ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کو دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میراث۔ لیکن سامعین گرامی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزیہ میں لکھتے ہیں اہانت العلماء کفر، کہ علماء کی توہین کرنا کفر ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ اور حضرت علامہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء پر بھونکے یا صحابہ پر بھونکے تو ماں کا حلالی نہیں ہوگا۔ سامعین گرامی، ہم نے بہت سے واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ علماء کے چہرے بگاڑ دیتے ہیں، علماء کی تصویروں کو بگاڑ دیتے ہیں، کبھی کتے کی شکل بنا دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کبھی بلی کی شکل بنا دیتے ہیں، کبھی کس کی شکل بناتے ہیں، کبھی کس کی شکل بناتے ہیں۔ آیا ان سے میرا سوال ہے کہ آیا کبھی آپ نے اپنے باپ کا بھی ایسا شکل بنایا؟ کیا آپ نے ابھی والدہ کا شکل بھی ایسا بنایا جس طرح کہ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارثوں کا شکل و صورت بنا رہا ہے؟ اگر علماء کی ایسی شکل و صورت آپ بناؤ گے تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ تو دنیا تھوڑا سا وقت ہے اللہ پاک نے ہمیں دیا، یہ تو گزر جائے گا، لیکن جب کل اللہ کے سامنے میدان محشر ہوگا اور آپ نے جس عالم دین کی، چاہے جس مسئلے کی فکر کی بھی ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، حق عالم دین ہو، حق کو بیان کرنے والا ہو اور اس کے بات میں کر رہا ہوں، یہ نکمے کیوں میں بات نہیں کر رہا کہ اس دن بھی میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک قاری صاحب ہیں تعریفیں کر کر کے ایک بندے کی تعریفیں اتنی کی کہ میں خود پریشان ہو گیا۔ اس بدبخت نے غیر مسلموں کو بھی شہید کہہ دیا، ان کے لیے دعا تک نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بغیرت کمینہ لگا ہوا تھا اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ کافروں کے لیے کہاں سے آئی ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں؟ تو میری بھائی اور دوست کو شیخ الاسلام شیخ المتقین مولانا سرفرازخان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غیر مسلم اگر مر جائے تو اس کے لیے دعائی مغفرت نہ کیا جائے۔ اور فتاوی کے اندر یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر ایک شیعہ مر جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ شیعہ تھا، اس کے جنازے میں شریک ہو گئے تو آپ دائرہ اسلام سے باہر، آپ تجدیدی ایمان، تجدیدی نکاح دوبارہ کرو گے، اور اگر آپ اسی پہ ڈٹے رہیں تو کل قیامت کے دن بھی من تشبہ بقوم فہو من کے ساتھ ہوں گے۔ آج میرے اور آپ کے جو بڑے ہیں، ہم ان کی بہت بڑی قدر و عزت کرتے ہیں، لیکن ان بغیرتوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس دن جب ہم محفل ختم ہوئی، مجلس سے باہر نکلے تو میرے ساتھ دوسرے قاری صاحب تھے، ادھر ہی ہری پور کے ہیں، تو میں نے کہا ہے خدا رہا قاری صاحب، خدا رہا کبھی آپ ایسے کام نہ کرنا جس طرح کہ آج اس نے کیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت۔ تو میں نے کہا ہے شرع عقائد کا مسئلہ بھی ہے کہ مسلمان کو کافر کہہ دے اور وہ مسلمان ہو تو یہ بندہ خود کافر ہو جاتے ہیں، اور کافر کو مسلمان کہہ دے تو پھر بھی بندہ کافر۔
آج میرے اور آپ کے علماء کی توہین سر عام ہو رہی ہے۔ علماء تو علماء ہیں، انبیاء کی ہو رہی ہے، صحابہ کی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ کا کلام جو مقدس ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی، جا بجا کہیں جلا دیتے ہیں، کبھی کہیں پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو آج میرے اور آپ کے علماء کو چیلنج کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے صحابہ کو چیلنج کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبروں کو چیلنج کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے جو آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی سیرت اور صورت اور سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کبھی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی بالوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی کس چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی نمازوں کی سنتوں میں حلل دہل کر دیتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ انہوں نے دین کو مذاق بنا دیا۔ خدا کی قسم، جس شخص نے، جس قوم نے، جس غیر مسلم کی مشابہت اختیار کی، اللہ کے رسول محمد مجتبیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جس شخص نے جس قوم کے جس غیر مسلم کی مشابہت اختیار کی، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ آج میرے اور آپ کے مسلم جو ہمارے گھروں میں پیدا ہوئے وہ غیر مسلموں کے سارے کام کر رہے ہیں، غیر مسلموں کے مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں کے ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، کیوں؟ اسکول یونیورسٹیوں میں انگریزوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے، غیر مسلموں کے حلیہ اپنا دیا، داڑھی میں فیشن بنا دیا، انگریزی کٹنگ لکھائی اندر شروع کر دیا انگریز۔ تو کل خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، صورت اور سنت کی مذاق اڑا رہے ہو، علماء کا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو آج میرے قائد محترم مولانا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں نے ایک تصویر دیکھی، بہت دکھ ہوا، تو میں نے کہا کہ اس پر ایک کلپ بناؤں کہ حضرت کی ایسی صورت بنائی کہ بندہ دیکھ کر افسوس دل سے اندر سے رونا آنا لگ جاتے ہم۔ اور خدا کی قسم ان بدبختوں کو شرم تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم غیر مسلموں کی بھی تصویر نہ بگاڑیں، کسی پارٹی کی بھی سربراہ کی تصویر نہ بگاڑیں۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ کبھی کسی دوسری کی تصویر نہ بگاڑا کریں۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔